پرسوں میرے سامنے ایک 30 سالہ لڑکی کا واقعہ آیا, پرسوں نہیں, واقعہ تو 2-3 مہینے پرانا ہے. 30 سال کی لڑکی, 3 بچیاں اس کی, شوہر کو ہارٹ اٹیک ہوا, مر گیا. اب آپ بتاؤ یار, 30 سال کی لڑکی کی تو اپنی شادی کی عمر ہے, کس قدر ٹینشن ہے نا اس کو, کس قدر ٹینشن میں ہوگی. وہ اپنا نہیں سوچ رہی, وہ اپنی 3 بچیوں کا سوچ رہی ہے, ان کا کیا بنے گا. اب کیا ہو رہا ہے کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جی اس کے رشتہ دار اس کو زکات دے رہے ہیں رمضان میں. میں نے کہا ان بے غیرتوں, معذرت کے ساتھ تھوڑا میں غصہ ہو رہا ہوں, ان بے غیرتوں کو بولو کہ اس کی شادی کا انتظام کرو, زکاتوں پہ نہیں ٹکڑوں پہ پالو. کب تک پلے گی زکاتوں کے ٹکڑوں پہ یار, کوئی انسانوں والا کام کرو تم. اس کے رشتہ دار کیوں نہیں کر لیتے اس سے دوسری شادی بھائی, اس کے دیور کیوں نہیں کر لیتے, اس کے چچے تائے کیوں نہیں کر لیتے, جو شوہر کے ہیں چچے تائے وغیرہ, یہ کزن ہے, وہ کیوں نہیں کر لیتے. یہ 3 بیٹیوں کو اجنبی پالے گا یہ اچھا ہے, یا اسی کے چچا تائے پالے وہ اچھا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یہ جو میں اتنا پاگل ہو جاتا ہوں نا 2 شادیوں پہ, میرا دماغ نہیں خراب ہے. آپ سوسائٹی میں جا کے عذاب تو دیکھو, اس میں کیا گزر رہی ہوگی لڑکی. ایسی بے شمار ہے ہمارے علم میں, 20 سال میں بیوہ ہو گئی, 22 سال میں بیوہ ہو گئی, برباد ہو گئی زندگیاں ان کی. وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو پالیں, اپنے بچوں کو پالیں, اور سوسائٹی کیا کر رہی ہے, وہ دیور کا مقد لے جا کے زکات دے رہا ہے اس کو. ابے تو اپنی بھابھی سے شادی کر لے, اپنے یتیم بھتیجوں کو پال لے یار. تو نہیں جی بیوی سے ڈر رہا ہے, بیوی کو باپ بنا لیا یار تم لوگوں نے, اس سے نہیں ڈر رہے تم خدا کے عذاب سے. میں اس سے کہہ رہا ہوں دیور سے, تو اپنی بھابھی سے شادی کر لے, کہہ رہا ہے میری بیوی مارے گی. میں نے کہا چھوڑ دے اس عذاب کو یار, چھوڑ دے, جو رکھے جو تیرا ساتھ دے ٹھیک ہے, نہیں تو دفع کرو یار, اس کو لعنت بھیجو. جب تک ایسے ڈھیٹ نہیں بنو گے نا, سوسائٹی تبدیل بولو نہیں ہوگی. میں اگر آپ کے سامنے لسٹیں پیش کرنا شروع کر دوں نا ان لڑکیوں کی جو جوانی میں طلاق ہوئی ہے, بیوہ ہوئی, جو زناکار بنی ہے, وہ اپنی بچیوں کو بیچنے پر مجبور ہوئی ہیں, تو تم خون کے آنسو رو گے یہاں بیٹھ کے. ایک عورت کا خیال کیا جا رہا ہے میری وائف ناراض ہو جائے گی, سوسائٹی جائے بھاڑ میں, بھلے تباہ ہو جائے, زنا پہلے سوسائٹی میں. تو مجھے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. 90 کی بات ہے, 90. اب میں پوری ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا, وہ سمجھ جائیں گے میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. 90s کے شروع میں کیس میرے پاس آیا, 2 جوان لڑکوں کی شادی ہوئی. ایک کی عمر میرا خیال ہے 20 سال ہوگی, ایک کی عمر 21 سال. ان کو لو میرج ہوئی, دونوں بھائیوں کی لو میرج ہوئی. لڑکی کی عمر میرا خیال ہے 17-18 سال کی تھی, اور دونوں کی نا, دونوں بھائیوں کو کہیں لو ہوا تو ابا کے 2 ہی بیٹے تھے, انہوں نے دونوں کی کر دی شادی. بڑی اچھی زندگی, دونوں بھائی ایک گھر میں رہ رہے, ان کی بیویاں بھی ایک گھر میں. اب کیا ہوا ہے کہ جی ایک کو کینسر ہو گیا, وہ مر گیا. 3-4 سال کے بعد نا 3-4 بیٹیاں ہو گئیں, اور بیٹیاں بھی بیٹے کی لالچ میں ہوتی ہیں, ورنہ اتنی بیٹیاں آج کل کوئی پیدا نہیں کرتا. وہ 3 بیٹیاں ہو گئیں لگاتار, کہ اب اگلے سال لڑکا آ جائے. وہ ہو گئی 3 بیٹیاں لگاتار ہو گئیں, اور لڑکے کی ہو گئی کینسر سے ڈیتھ. 1990 سے لے کے نا آج تک وہ لڑکی ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہے. اس کی عمر کتنی تھی جب وہ بیوہ ہوئی ہے, 20 یا 21 سال. سمجھ رہے ہو, انتہائی خوبصورت لڑکی, 20-21 سال کی. 3 اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ بیٹیاں پالے یا وہ اپنے آپ کو پالے. سوسائٹی کو اس پہ ترس, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں آ رہا. لوگ جا رہے ہیں تعزیت کے لیے, عیادت کے تعزیت کے لیے, بیوہ ہو گئی, کچھ لفافہ دے کے آؤ. میں اس وقت, میں بچہ تھا اس وقت, میں کہہ رہا تھا ان بغیرتوں کو بولو اس دیور سے اس کی شادی کرا دیں جو اسی گھر میں رہتا ہے. بتاؤ اس کی کہیں اجنبی جگہ پہ ہوگی تو سوتیلی بیٹیوں پہ کیسے اعتماد کیا جائے گا. کیسے مردوں کی ہوس کی نگاہیں آج اس زمانے میں, فوش فلمیں ساری رات بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان پہ اعتماد کرو گے. جوان سوتیلی بیٹی اس کے حوالے کی جائے سوتیلے باپ کے. کتنے کیسز آ رہے ہیں سوتیلے باپ کے الٹے, وہ بیوی پہ تھوڑی مر رہا ہو تو پھر آگے اس جوان بیٹی پہ مر رہا ہوتا ہے. غیرت تو بہت تھوڑے لوگوں میں رہ گئی ہے. میں نے کہا بھائی اس کے دیور سے بولو خدا کے لیے. میں نے لوگوں سے کہا جو بھی تعزیت کے لیے جا رہے تھے, میں نے کہا اگر آپ اس پر احسان, میں بچہ تھا اس وقت, میٹرک بھی میرا خیال نہیں کیا تھا میں لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ یار یہ جو 2 بھائی ایک گھر میں رہتے, تیسرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے, تو وہیں رہ رہی ہے نا, پہلے سے جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہے, تو وہ اس سے بھی کر لے. ایک بیوی تو پہلے سے ہے, اب اپنے بھائی کی بیوہ سے کر لے, بچیاں پل جائیں گی, بچیوں کو ایک نیا باپ مل جائے گا. نا 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 نا, موت ہے یہ لفظ زبان سے. اس کی پہلی بیوی پہ ترس آ رہا ہے, ہائے بیچاری پہ سوکن آ جائے گی. ابے میں نے کہا اس بیچاری پہ سوکن سے تمہیں خطرہ ہو رہا ہے, وہ تھوڑے دن میں بھول جائے گی سوکن. ہر غم تھوڑے دن چلتا ہے, اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, اس کو نان نفقہ بھی مل رہا ہے, اس کے بچوں کا باپ بھی ہے, اس کو گھر بھی ملا ہوا ہے, سب کچھ ہے. ایک شرکت ہو جائے گی تھوڑی سی یار, مسافر خانہ ہے دنیا, برداشت کر لو. نا 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 نا, زکاتیں اور یہ ٹوپی ڈرامے لگا کے رکھے ہوئے, صدقے خیرات, اور جو کرنے کا کام ہے وہ کر نہیں رہے. ساری زندگی اب تک بیٹھی ہوئی ہے وہ ایسے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اب تک وہ میرا خیال, اب تو کیا بیچاری کی, مجھے نہیں پتا اس کے بعد, مجھے نہیں پتا وہ ان کا ہوا کیا, نہ میں کبھی وہاں گیا, مجھے کیس آیا تھا سامنے, لیکن اتنی بات پتا چلی کہ اب تک کیا ہے, اب تو بچیوں کی ٹینشن میں. 20 سال 21 سال کی لڑکی ساری زندگی کس کی ٹینشن میں گزار رہی ہے,
اور میں فرض کر رہا ہوں کہ بہت دیندار ہوگی انشاءاللہ. لیکن ایسے حالات جب آتے ہیں, باہر جا کے جب وہ جاب کرے گی, تو آپ مجھے بتاؤ, جب جاب میں لوگوں کو پتا چلے گا, اس کے باس کو پتا چلے گا بیوہ بھی ہے, کم عمر بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, ضرورت مند بھی ہے, وہ ہوس کی نگاہیں ڈالے گا؟ اس پہ نہیں ڈالے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اپنی بہن سمجھ کے اس کے ساتھ ڈیلنگ کرے گا؟ وہ بہن سمجھے گا اس کو؟ کتنی ضرورت مند خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں جنہوں نے جاب کی ہے, آپ کے سامنے اپنے دل کا راز تھوڑی آگے بتائیں گی. وہ تو ہمیں آگے بتاتی ہیں کہ ہمارا باس ہمارے ساتھ کر کے آ رہا ہے. کہتی ہیں ہم اپنے باپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ ابا جاب سے ہٹوا لے گا ہمیں. ریپ ہو رہے ہیں ان کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے. پھر بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی چسکا لگ جاتا ہے گناہ کا, کہ یار یہ پیسہ کمانے کا آسان راستہ ہے. تو اس لیے بھائی سوسائٹی پہ ترس کھاؤ. ہم کوئی بیوقوف نہیں ہے جو 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں. ہمارا کوئی دماغ خراب نہیں ہو گیا. آپ کی 4 شادیوں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن اگر اس کو رواج نہیں ڈالا, خدا کی قسم نسلیں تمہاری بھگتیں گی اور تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. اس طرح سے کسی کی باتوں میں نہ آؤ. ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے نا قوم کے خلاف, انہوں نے کہا میں ان پتھروں کو نہیں پوچھ سکتا بھائی, میں خدا کو مانتا ہوں, لیکن خدا کی قسم ہم بھی پتھروں کو ہی پوج رہے ہیں. ایک پتھر ہاتھ سے بنا ہوا ہوتا ہے, ایک پتھر ہے کلچر کا پتھر, کلچر کا بت. ہم خدا کو چھوڑ کے اس کلچر کے بت کو کی عبادت کر رہے ہیں. کلچر کو اٹھا کے پھینک دو. ہمیں اللہ نے اسلام دیا ہے. دیکھو یورپ میں جب تباہی آئی ہے نا, پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم میں مرد مر گئے تھے ان کے, عورتیں بہت مرد مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا اس کا, تو انہوں نے عورتوں کو زنا پہ لگا دیا. ہمارے پاس تو حل ہے بھائی, ہمارے پاس, ان کے پاس تو حل نہیں تھا نا. وہ کس سے پوچھتے؟ پادریوں نے کہا 1 سے زیادہ شادی ہو نہیں سکتی. حالانکہ تورات انجیل میں ایسا نہیں تھا. تورات انجیل میں تو 4 سے بھی زیادہ ہو سکتی تھی, لیکن انہوں نے تحریف شدہ دین کلچر کو فالو کیا. پوری سوسائٹی کا بیڑا غرق ہو گیا. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا میرج سسٹم بحال ہو جائے. اب نہیں ہو سکتا بحال. ہمیں تو یار اللہ نے اسلام دیا ہے. آپ اگر دوسری کر رہے ہو, بیوہ کو سہارا دے رہے ہو, طلاق یافتہ کو سہارا دے رہے ہو, کوئی روکتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی اجازت نہیں دیتی, آپ بولے سوسائٹی کا ہی تیل لینے یار. خدا ہے, میں کلمہ پڑھتا ہوں, مجھے خدا نے اجازت دی ہے, کسی میں دم ہے تو روک کے دکھائے. تو ایسے واقعات میں رو رہا ہوں. ان لڑکیوں کی آڈیو آ رہی ہے, رو رہی ہیں, چیخو پکار, زندگی برباد ہو گئی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو آپ دیکھو کوئی واقعی نہیں ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسی لڑکی جو 30 سال میں بیوہ ہوئی, اس کی 3 بچیاں بھی ہیں, کل میرے پاس کوئی بندہ آ جائے, میری شادی کرا دو, میں اٹھا کے اس کے حوالے کر دوں. آگے کیا ہوگا بھائی اس کی بیٹیوں کا؟ ایسی لڑکیوں کے لیے سب سے پہلا جو ان کے لیے جو آپشن ہوتا ہے نا, وہ ان کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے, دیور کا ہوتا ہے, جیٹھ کا ہوتا ہے. سب سے پہلا آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ سہارا دیں ان کو. وہ نہیں دے سکتے, ان کے کزن دیں, اپنے خاندان میں رہے, تاکہ بچے اپنے خاندان سے باہر نہ جائیں. لیکن اب دیکھنا, یہ سارے بڑی بڑی داڑیاں بھی ہیں اور تہجد کے نشانات بھی ہیں ماتھوں کے اوپر, ہر سال حج عمرے بھی ہیں. کسی بےغیرت کو خیال آ گیا نا کہ اس کی دوسری شادی کرا دو اس کے خاندان میں, تو آپ مجھے آ کے بتا دینا, میں اس کو ایوارڈ دوں گا. کسی بےغیرت کو یہ خیال نہیں آئے گا. وہ زکاتیں دے گا لفافے ڈال ڈال کے نا, کہ چلو جی میری زکات 2500 روپے بنتی تھی, اب میں اس بیوہ کو زکات دے کے ایک بہت بڑا تیر ماروں گا میں. وہ کیا ہوگا یار 2500؟ پھر اس کو زکات, اس کو تو محبت بھی چاہیے, شوہر کی محبت تو ہر عورت کو چاہیے, اس کے اولاد کو سہارا چاہیے. یتیموں کی طرح پالیں گے, اس کا باپ نہیں ہے. یار تم خود اپنے بچوں کے بارے میں سوچو یار, باپ کی وجہ سے بچوں کو کتنی عزت ملتی ہے. کبھی تصور کیا آپ نے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کرو میں مر جاؤں اور میرے بچوں کو زکاتیں لا کے لوگ دے رہے ہوں, کس قدر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا. اس کو باپ چاہیے ہوتا ہے ایسی بچیوں کو, اور وہ باپ جو باپ کا بھائی ہے, باپ کا کزن ہے, وہ تو وہ باپ کا کردار ادا کر سکتا ہے, سوتیلا وہ کردار ادا نہیں کر سکتے, بالکل باہر کے خاندان کو. تبھی فقہاء نے بیان کیا ہے, لڑکی طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو, اپنے خاندان میں شادی کرے گی تو بچے رکھ سکتی ہے, خاندان سے باہر جائے گی تو بچیوں کو ساتھ نہیں لے جا سکتی, کیونکہ اس بچیوں کا پھر مستقبل محفوظ نہیں ہے. پھر بچے چھوڑنے پڑیں گے اس کو, لیکن بچے چھوڑ کے پھر وہ بچے نہیں رکھ رہے ہوتے, خاندان والے کہہ رہے ہم کیوں پالے, کیونکہ فیملی پلاننگ نے بنا دیا 2 بچے, اپنے بچے نہیں پل سکتے تو دوسروں کے کہاں سے پالو گے. نہیں آئی نا بات سمجھ میں, میرا خیال ہے. تو آخرت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے, اب آپ ہم پہ لطیفے کسیں, مذاق اڑائیں ہمارا کہ یہ مولوی کو شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا, لیکن جن پہ گزر رہی ہے نا ان کی پکار اللہ ہی سنتا ہے, اور اللہ پھینٹی لگائے گا, چترول لگائے گا کہ تم جب کلمہ پڑھتے تھے اور میں نے طلاق یافتہ اور بیوہ اور بے سہارا عورتوں کے لیے حل یہ بتایا تھا, تم نے سارا پیسہ حج عمرے پہ کیوں لگا دیا, تم زکاتوں پہ کوئی فوکس تم نے کیوں کیا, جو اصل صحابہ میں تو ہمیں نہیں ملتا. کوئی بیوہ ہوتی اور چندے ہو رہے ہیں اس کے لیے. صحابہ میں ایسا ہوا, ایک صحابی کی 4 بیویاں ایک ٹائم پہ بیوہ ہوئی ہیں, 4 بیویاں ایک ٹائم پہ بیوہ ہوئی ہیں, اور چاروں کی فوراً شادی ہو گئی ہے, کیونکہ سب زیادہ شادیاں کرتے تھے تو رشتوں کی کمی نہیں تھی. حضرت جعفر طیار جوان تھے جب شہید ہوئے نا, لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ 4 شادیاں کریں گے, مر گئے تو 4 عورتوں کو بیوہ بنا کے چلے جائیں گے. او بھائی 4 عورتوں کو بیوہ بنا کے چلے جائیں گے, لیکن 4 شادیاں پھر اگر ان کی شادی نہیں ہوگی نا, اس لیے نہیں کہ اس نے 4 کی تھی, اس لیے کہ باقی نہیں کر رہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں,
ورنہ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوا. حضرت جعفر طیار لڑائی کے لیے گئے تھے, جوان تھے, 4 بیویاں تھیں ان کی, شہید ہوئے تو 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں, رونے کی آواز آئی ان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاموش کروایا کہ آواز باہر نہ نکلے. پھر ان 4 کی شادی ہو گئی. اور ایسے نہیں ہوئی ہے کہ نبی نے ان کے لیے رشتے تلاش کیے ہوں, اشتہار, اس زمانے میں تو کوئی اشتہار کا رواج نہیں تھا, یا اناؤنسمنٹ کی ہو. اتنے رشتے آئے ہیں کہ انہوں نے سلیکٹ کیا ہے. ان میں ایک تھی حضرت اسما, جب ان کے لیے حضرت ابو بکر نے الگ پیغام بھیجا, حضرت علی نے الگ پیغام بھیجا, اور بھی صحابہ نے بھیجا, انہوں نے سلیکٹ کیا میں نے کس سے کرنی ہے. حالانکہ حضرت ابو بکر تو پہلے سے میرڈ تھے. کسی نے نہیں کہا کہ آپ تو شادی شدہ ہیں, آپ کیوں پیغام بھیج رہے ہیں. انہوں نے کہا نبی نے ایک وقت میں 9 رکھ سکتے ہیں, تو ہم نے 4 رکھ لیا تو کیا ہو گیا بھائی. اتنے رشتے آئے ہیں حضرت اسما کے لیے. حضرت اسما نے حضرت علی کے رشتے کو ریجیکٹ کیا کہ ان کی عمر کم ہے. حضرت ابو بکر کے رشتے کو قبول کیا کہ یہ میچور ہیں, کیونکہ وہ چاہتی تھی کسی میچور سے شادی ہو. حضرت ابو بکر کا نکاح ہو گیا ان سے, زندگی بڑی اچھی. پہلے حضرت ابو بکر کے نکاح میں پہلے سے بھی بیوی موجود تھی, ایک اور ہو گئی. جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو پھر حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیج دیا. اس وقت حضرت فاطمہ کا شاید انتقال ہو چکا تھا میرا خیال ہے. حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیجا تو انہوں نے قبول کر لیا, کیونکہ اب حضرت علی بھی کیا ہو گئے تھے, دوبارہ بھی شادی ہو رہی ہے. 2 3 دفعہ بیوہ ہو کے شادی ہو رہی ہے. حضرت خدیجہ کی جو 40 سال میں شادی ہوئی ہے اور نبی 25 سال کے تھے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت خدیجہ کو رشتے نہیں مل رہے تھے؟ خطبہا اشراف قوم, حدیث میں جب خدیجہ بیوہ ہوئی ہیں قوم کے سرداروں کے رشتے آئے ہیں, ان میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ میں نے شادی ایسے شخص سے کرنی ہے جو میرا مال تجارت میں لگا سکے, اس کے لیے ایماندار آدمی چاہیے. تو یہ کیا ہے, یہ ایماندار. وہاں بھی سلیکشن حضرت خدیجہ کی طرف سے تھی, وہ محتاج نہیں تھی کہ نبی سے نکاح کرنے پر, نہ انہوں نے خود سلیکٹ کیا تھا بھئی یہ میرے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. تو کوئی اخباروں میں اشتہار دینے کا رواج نہیں تھا, کوئی بیواؤں کے لیے, بیٹیوں کے لیے بھیک مانگنے کا رواج. تو باپ جو ہے نا اپنی کنواری بیٹیوں کے لیے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار ان کی کہیں ان کو ٹکا دو کہیں. تو سوسائٹی برباد ہوگی, زنا پھیلے گا سوسائٹی میں, یہ بتا دوں میں آپ کو. اس کا حل دعاؤں میں نہیں ہے, وظیفوں میں نہیں ہے, اس کا حل وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا. میرے پاس حرم میں ایک شخص آیا کہ شادی نہیں ہو رہی بیٹی کی, آپ دعا کریں حرم میں. میں نے کہا میں حرم میں نا جو غلاف کعبہ ہے نا اس پہ لٹک کے بھی دعا کروں گا پھر بھی نہیں ہوگی. کہہ رہے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ کی ہو جائے گی اور کس. جب اللہ میاں نے مرد رکھے ہی کم ہیں جو نکاح کے قابل مرد ہیں, گروتھ ریشو کی بات نہیں کر رہا, اور عورتیں زیادہ ہیں, تو ان کا حل یہ تھوڑی بتائیں کہ کعبہ میں جا کے دعا کرو. ان کا حل بتایا مرد زیادہ شادیاں کریں. آپ زیادہ شادیاں مردوں کو کروانا شروع کر دیں, پھر دعا اگلے درجے میں کیا ہے, پھر دعا ہے. آپ رزق کا انتظام تو کرو نا, اسباب تو اختیار کرو, پھر دعا مانگو اللہ مجھے رزق نہیں مل رہا تو دے. دعا قبول ہوتی ہے اسباب اختیار کرنے کے بعد. مرد ہے نہیں, نکاح کر نہیں رہے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ اپنے بیٹے کو شادی کرنے نہیں دیتے اور بیٹی کے لیے کہہ رہے ہو کہ رشتے ہی نہیں ہے, تو دعائیں مانگ رہے ہو جا کے, تو خود اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو بھائی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ باپ اپنے بیٹے کو کرنے نہیں دے رہا شادی, اور بیٹی کے بارے میں کہہ رہے رشتے کیا ہیں, ہے ہی نہیں, میں دعائیں مانگ رہا ہوں اللہ سے. اللہ کہے گا نا تو کسی اور کی بیٹی کو تو نپٹا نہیں رہا, اپنی بیٹی کے بارے میں کیا کر رہا ہے, تو دوسرا بھی یہی کر رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نہیں کرنے دے رہا. تو اسباب اختیار جب تک نہیں کرو گے معاملہ حل نہیں ہوگا. تو میں اس میں بہت سینسیٹیو ہوں, میں نے حالات دیکھے ہیں, سمجھ رہے ہو, جو حالات میں نے بوڑھوں کے دیکھے ہیں, برین ہیمریج سے مرتے ہوئے دیکھے ہیں. ہم اسی سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں بھائی, کوئی مریخ سے آئے ہوئے لوگ نہیں, اپنے ریلیٹیوز میں دیکھے ہیں اور اب بھی نظر آ رہے ہیں آئے دن. میں نے تو فون سننے چھوڑ دی اسی وجہ سے یار, ڈپریشن کا مریض بنتا ہے آدمی. اتنی لڑکیاں, اتنی عورتیں جو جن کی چیخو پکار ہے نا, جتنے ماں باپ ہیں. ایک دفعہ میں گیا کسی کے گھر, اس بوڑھے پہ مجھے اتنا رونا آ رہا تھا. اس کی بچی جوان طلاق آ کے گھر بیٹھ گئی. وہ بوڑھا آدمی نے پورا نا ایک کمرہ جہیز سے جمع کیا ہوا ہے, مجھے دکھایا یار مفتی صاحب اس بچی کی شادی کرا دو. پورا یار اس کا کباڑ کھانا بنا ہوا تھا بیچارے کا. وہ غریب نے اپنا نا جوڑ کے, لوگ کہتے ہیں نا جہیز کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی, جہیز نہ ہونے, جو اس کا پورا کمرہ ہے وہ کباڑ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پرانا ہو گیا تھا. مجھے اتنا ترس آ رہا ہے یار, یہ کیا, یعنی کیا کریں اس کے. گن پوائنٹ پہ تھوڑی ہم کسی کی کرا سکتے ہیں. کیوں, جب ایک کرنی ہے نا تو معیار بہت اونچا ہوتا ہے, دوسری پہ ہو جاتا ہے, دوسری پہ وہ دینے کے لیے تیار نہیں, کیوں رواج نہیں ہے. وہ کہے گا یار پتہ نہیں, اور کرے گا تو کوئی دے گا نا, وہ تو کوئی کر ہی نہیں رہا تو دے گا کہاں اگلا. اور جو کرنے کی سوچتا ہے نا اس کا معیار اتنا اونچا ہے, اف کہہ رہے تو میں دوسری کر رہا ہوں اتنی ٹینشن میں, طلاق یافتہ سے کر لوں. اس کو معیار یہ ہے کہ اس کو کوئی بالی ووڈ کی ایکٹریس چاہیے, اس کو ثنا خان چاہیے اس کو, یا اس جیسی کوئی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ کے لیے کام شروع کر لو, سوسائٹی کو اٹھا کے کیا کرو, ایسی کی تیسی, اچھی نیت سے کرو. بہتر تو یہ طلاق یافتہ بیوہ سے کرو. بیگم رکاوٹ بن رہی ہے, اس کو عزت دو, محبت دو, بولو بیگم مجھے پتا ہے آپ کا غم ہے لیکن سوسائٹی کی نیڈ ہے یہ ضرور. اور چھپن چھپائی نہیں کھیلو شادیوں میں, ٹھیک ہے, زنا سے تو بچ جاتا ہے آدمی چھپ کے شادی کرنے میں, لیکن خاندانی آدمی وہی ہوتا ہے یار, ہے تو ہے ایسی کی تیسی یار,
اس کے بھی وہی حقوق ہیں جو اس کے حقوق ہیں. یہ چھپن چھپائیوں والے معاملے نہ زیادہ عرصہ چلتے ہیں, بیویوں کو جب لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں اس میں, کچھ دن کے بعد جب دل بھر گیا تو بوجھ لگنے لگتی ہے, اس کو نکالنے کے چکر میں ہوتا ہے. یہ غیر خاندانی لوگوں کی حرکتیں ہوتی ہیں. خاندانی آدمی کہتا ہے جب میں نے شادی کی ہے تو ایسی کی تیسی, میرے قتلے بنا کے مار دو, مجھے بھگتے سے جو ہے نا سری پائے میرے الگ کر دو, کیا ہے میں نے, جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو. اس میں چند دن ٹینشن ہوگی, پوری زندگی سکون سے گزرے گی. سسرال کو پتہ چل جائے گا بھائی یہ بہت ڈیٹ ہے اس معاملے میں. ہم نے بھی شروع میں ٹینشن میں ٹائم گزارا, اب اللہ کا شکر ہے ہم ٹینشن سے اللہ نے بچا لیا. اللہ بچائے ہی رکھے, مجھے اللہ میں ایسے بھی بہت ڈر لگتا ہے. اللہ کہے کہ تو بغیر ٹینشن کی, اچھا تو اس لیے اللہ نے بچایا ہوا ہے. لیکن ہم نے بڑی ٹینشنیں اٹھائی ہیں, ایسا نہیں ہو گیا. اس میں یہی تھا کہ یار ہو گیا تو ہو گیا, اسٹائل ہی یہی تھا. مر جائیں گے نا, جو مرضی کرنا ہے کر لو یار, جو ہو گیا ہو گیا, بس ہو گیا, ایکسکیوز می سر ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اس کے بغیر چلتا نہیں ہے. اس میں ٹینشن ہے وقتی ہے, اس کے بعد سکون ہے. میرے پاس ایسے لوگ آئے دوسری کی بہت ٹینشن میں, یار ہم تو اب چھوڑ دوں نہیں. میں نے کہا یار اگر یہ کنفیوز والی زندگی گزاری نا, ڈپریشن سے مر جاؤ. اب تو جو ہو گیا کیا ہے, بولو ہو گیا, مار دو, پھینک دو, نالے میں لاش بہا دو, کچھ بھی کرو, بس جو ہونا تھا کیا ہے ہو گیا. اور میں نے کہا گھر سے بندوقیں چھپا دو, ایسا نہ ہو, کیونکہ ایسے کیسز بھی ہوئے بیگم نے اڑائی دیا بندہ, خود جیل ہو گئی پھر بیگم کو. لیکن ایسے جذبات میں نا عورت کو آہستہ سے بول رہا ہوں, کچھ سیکھ نہ لے تو بھائی, اور اس کو بیگم کو بتا دو میں مر جاتا تو بھی تو صبر آ جاتا نا. اور عورت کو چاہیے بھائی ٹھیک ہے عورت کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن دوسری عورتوں کا بھی تو خیال کرے نا یار, وہ بھی تو انسان ہے. میں ایسے واقعات بھی جانتا ہوں. ایک بندے کو میں نے کہا کرو, تمہاری بیگم بیوہ ہو گئی, تمہارے بچے بھی ایسے ہی رولیں گے. اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا, وہ بیوہ واقعی ہو گئی. اب تو میں کسی کو یہ بھی نہیں کہتا, میں نے کہا ایسا نہ ہو یہ مر جائے, وہ ایکسیڈنٹ سے مری گئے, وہی ہوا, ان کے بچوں کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ سارا سوسائٹی نے بیکار ایک حساب کتاب شروع کر دیا ہے. شکر کرو تم جوان ہو, ابھی یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں. کتنے بوڑھے میرے پاس آئے, کاش مفتی صاحب 10 سال پہلے ہم آپ کے بیان سن لیتے, کاش سن لیتے. لیکن پھر بار بار میں کہہ رہا ہوں, لٹکاؤ نہیں عورت کو, لٹکاؤ نہیں, چسکے لینے کے لیے مت کرو, ہمارے بیان کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. بہت سے بغیرت ہیں, بڑے بغیرت ہیں, بیان سن کے کرتے ہیں اور پھر لٹکا دیتے ہیں عورت کو. چند دن کا جوش ہوتا ہے, یا پھر پہلی کو بھول جاتے ہیں. یہ بغیرتی والا کام نہیں, یہ پیغمبروں کا کام ہے, تو پیغمبروں کے طریقے پہ ہی ہوگا. ہمارے نبی نے جیسے کیا ہے تو پیغمبروں والے طریقے پہ ہی کرو. بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی آتا ہے کہتا ہے میں شادی کر رہا ہوں اور میں بتا دوں گا, اور میں نے کہا پھر جب پٹے گا تو کیا ہوا, کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں یار مسا. اور پھر اللہ کا شکر ہے وہ پہلی کو گھمانے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ یار اس کو پتا ہے پہلی کو تکلیف ہوئی ہے تو اب تھوڑا سا اس کو ٹائم دینا ہے, تو اس کی تلافی بھی تمیز سے کر رہے ہوتے ہیں. اس کو گھما رہے ہیں, پھرا رہے ہیں, اس کو زیادہ عزت دے رہے ہیں. تو تمیز سے کرو گے, اس کی برکتیں تم دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. 4 شادیاں کوئی ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں کرتا, یہ میں بتا دوں آپ, کیونکہ جس نے 4 شادیاں کر کے ٹائم پاس کرنے کی کوشش کی نا, اس کے ٹائم کے علاوہ سب کچھ پاس ہوگا. ٹائم نہیں پاس ہوگا اس کا, کہے گا میں مروں کب. تو سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, ڈر نہ جائیں آپ لوگ, ڈرنا نہیں ہے آپ لوگوں نے. تو اچھا کیا مسئلہ ہے, تو اللہ میاں نے بھی یہ کہا کہ اگر ہم نے یہ سب انٹرٹینمنٹ کے لیے کرنا ہوتا تو ہم کچھ اور کر لیتے. اللہ تو نہیں کر سکتا تھا انٹرٹینمنٹ کا کوئی کام, لیکن ایک ہمیں سمجھانے کے لیے. یہ نہیں کرتے کہ ہم اتنی بڑی کائنات دیکھو, اس کی وسعتیں دیکھو, سائنسدان حیران ہیں جتنا آگے جاتے ہیں کائنات بڑی سے. پہلے سمجھا جاتا تھا کہکشاں, ایک کہکشاں ہے, پھر پتا چلا اور ایک کہکشاں میں لاکھوں کروڑوں چاند ستارے سورج ایسے جیسے ریت کے ذرے. پھر پتا چلا جی ایسی تو اربوں خربوں کہکشائیں ہیں اور وہ سب آپس میں کیا ہیں, مربوط ہیں. پھر پتا چلا جی ایک اور اس طرح کا نظام ہے, پھر ایک اور اس طرح, پتا نہیں یہ ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی کائنات, ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی. اتنی بڑی کائنات, اس میں ایک چھوٹی سی ذرے برابر زمین, لیکن اس میں انسان کو اپنی قدرت کا ایسا شاہکار بنا کے کہا کہ ساری کس کے لیے ہے. اے اللہ اتنی بڑی کائنات ہمارے لیے مسخر کرنے کی کیا ضرورت تھی, اتنا پروٹوکول دینے کی کیا ضرورت تھی, ہم تو اتنے سے کیڑے مکوڑوں کی طرح بھی نہیں ہے اس کائنات میں. اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے جو کام میں نے لگایا ہے نا, وہ کام بہت اونچا کام ہے. وہ کام کیا ہے, آزمائش. کون اچھا بن کے آتا ہے اور کون برا بن کے آتا ہے. اچھے کو ایسی کامیابی ملے گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, اور نہ کسی کے دل میں اس کا وہم گزرا. اور برے کو ایسی ناکامی ملے گی جو نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی آنکھ نے دیکھی. تو میرے بھائی یا تو کچھ بھی نہیں ہے یا پھر اللہ کی باتیں کیا ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے اب 2 نظریوں میں بہت زیادہ ٹکراؤ ہے, کیونکہ ایک تھیوری ایسی ہے جو آپ کو بالکل ٹینشن فری بنا رہی ہے. وہ تھیوری ہے گورے کی کہ کوئی آخرت پاخرت کچھ نہیں ہے, سب مولویوں کی باتیں ہیں. وہ آپ کو کیا کر رہی ہے, بالکل ٹینشن فری.
ابا اولڈ ہاؤس, ابا ہے ہی نہیں, ابا ان کے یہاں تو ابا ہی نہیں ہے نا بھائی. اتنا ٹینشن فری کہ ابا تو جب شادی ہوگی تو ابا ہوں گے نا, بغیر شادی کے پیدا ہو گئے تو ابا ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے, یہ بھی ٹینشن نہیں لینی. بس سائنسی ترقی کرو, آپ چیزیں ایجاد کرو, بم پھاڑو, مریضوں کا علاج کرو, شوگر کی میڈیسن ایجاد ہو گئی, کورونا کی ویکسین ایجاد ہو گئی, لائف کو انجوائے کرو, پیسے کماؤ اور مر کے چلے جاؤ. وہ الگ بات ہے انجوائے کر نہیں پا رہے ہیں کیونکہ فطرت سے بغاوت کر لی نا. دوسرا بھائی پیغمبروں کی دعوت ہے جو قرآن بار بار کہہ رہا ہے, ایک ہی بات کر رہا ہے, الف لام میم سے لے کے اب تک جو میں نے سمجھا ہے نا وہ ایک ہی بات کر رہا ہے. آخرت ہے, موت کے بعد زندگی ہے, اس کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے, خود بخود پیدا نہیں ہوئی ہے. کبھی کیا مثال ہے, کبھی کیا مثال ہے, کبھی جانوروں کی مثال ہے, کبھی جناب گھوڑے کی مثال, کبھی خچر کی مثال, کبھی گائے بھینسوں کی مثال, کبھی انار کی مثال, کبھی انگور کی مثال. کوئی مثال اللہ نے قرآن میں چھوڑ, مکھی اور مچھر کی مثال, ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضا, اللہ مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہے. شرم اس چیز پہ آتی ہے جو گھٹیا چیز کی مثال دی جائے. اللہ کہتے ہیں یہ مچھر دیکھنے میں گھٹیا لگتا ہے لیکن ذرا اس پہ ریسرچ کرو تو تم کہو گے جس نے بنایا ہے وہ بڑا صاحب کمال ہے. آپ کو پتا ہے مچھر کے اتنے سے سر میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں, 100 ڈیجیٹل کیمرے لگے ہوئے ہیں. ایک ڈیجیٹل کیمرہ خود نہیں بن سکتا, اتنی سی کھوپڑی میں 100 کیمرے کیسے فٹ ہو گئے؟ یہ ارتقاء کے نتیجے میں ایوالو ہو کے نہیں ہوئی. یہ ایک ڈیجیٹل کیمرہ ایوالو ہو کے وجود میں آیا اب تک؟ ابے کہیں وہ پڑا ہوا تھا پلاسٹک اور لوہا شوہا پڑا ہوا تھا اور ریت پڑی ہوئی تھی تو پگھل پگھل کے نا کروڑوں خربوں سال میں کیمرہ وجود میں آ گیا. کبھی کہا سائنسدان نے ایسی کوئی پھینکی؟ یار ابھی تم ہنس رہے ہو, جب یہ یونیورسٹی میں جب کوئی پروفیسر پھینک رہا ہوتا ہے تو تمہیں اس وقت ہنسی نہیں آتی. یونیورسٹی میں جو ملحد پروفیسر ہیں وہ ڈارون کے نظریہ بڑی سنجیدگی سے پڑھاتے ہیں نا, کبھی کسی کو ہنستا ہوا دیکھا آپ نے وہاں پہ؟ کیوں؟ آپ پہ ایک جادو ہوتا ہے یار, یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب جھوٹ نہیں بول سکتے. لیکن وہی پروفیسر اگر یہ کہہ دے کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے, آپ پوچھیں سر یہ کیسے وجود میں آیا, تو بھائی ایسے وجود میں آیا کہ ونس اپون اے ٹائم ایک ریت پگھلی تھی, خربوں سال میں نا پگھل کے شیشہ بن گئی, پھر طوفان آتے رہے دنیا میں تو وہ شیشہ جڑ, لینس یوں کر کے آ کے آپس میں جڑ گئے. پھر ایک طوفان آیا تھا, خربوں کروڑوں, سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہوتی, یہ ذہن میں رکھنا. آپ کہہ دو نا یہ ایک ایسے اتفاق ہو گیا, کہتے ہیں 20 کروڑ سال میں ہوا ہے, تو 20 کروڑ میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, 20 کروڑ سال میں تو بھاگی بیوی بھی واپس آ سکتی ہے بھائی. ہم تو لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں بیگم بھاگ گئی, کہتے ہیں 1-2 سال میں آ جائے گی, 2 سال 3 سال 4 سال آ جائے گی انشاءاللہ, کہیں نہیں جانے والی. نہیں آئی تو آپ مر جاؤ گے اس دوران, تو ضرورت ہی نہیں رہے گی آپ کو. تو کروڑوں اربوں سال میں یہ ہوا. ابے بھائی کچھ بھی ہو, آپ نے پروفیسر صاحب سے پوچھا یہ کیمرہ کیسے بنا, وہ کہ ایسے بن گیا. آپ کو اتنی زور کی ہنسی آئے گی, آپ بولو گے سر آپ واقعی آر یو سیریس, ریئلی سر آپ نے گٹکا, ایسا تو نہیں آج گٹکے کا ناغہ ہو گیا ہو آپ کا, چائے نہ ملی ہو آپ کو, بلکہ یہ تو آئس کا کیس لگ رہا ہے, یہ چائے وائے سے نہیں ہوتا ایسے. سر آج چھٹا لگانا تو نہیں بھول گئے آپ. لیکن وہی پروفیسر جب اس سے بڑا جھوٹ بولتا ہے کہ وسیم خود وجود میں آیا ہے خربوں سال میں, ایک سیل تھا جو ترقی کرتے کرتے بندر بنا اور ہوتے ہوتے انسان بن گیا, او بھائی اس سے زیادہ ہنسی آنی چاہیے. سر کچھ خدا کا خوف کرو, کچھ پھینکنے سے پہلے سوچا کرو کس سے بغاوت کر رہے ہو تم, خدا سے لڑ رہے ہو جس نے بنا کے کہا کہ بتاؤ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, خود سے بنے ہو یا آٹومیٹک بن گئے, یہ تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے. اس کا جواب ہے نہ ہم آٹومیٹک بنے نہ ہم نے بنائے, بنانے والا کوئی اور ہے. یہ تو بڑا زبردست لطیفہ ہے کہ آٹومیٹیکلی وجود میں آ. اور ڈارون کے نظریے کو جو مانتے ہیں نا, آپ نے تو صرف اتنا سا نظریہ پڑھا ہے, ذرا آپ اس کی ڈیٹیل میں جاؤ تو لطیفوں کی پوری کتاب بن سکتی ہے, وہ پوری لطیفوں کی کتاب. یہ چیتے پہ اتنے خوبصورت ڈیزائن کیسے بن گیا؟ وہ کہتے ہیں یہ ایسی جگہ بیٹھا کرتا تھا کہ سورج کی روشنی جو ہے نا وہ چھن کے آتی تھی. کئی سال تک یہ چیز اس کی جینز میں شامل ہو گئی, تو جہاں جہاں روشنی لگتی تھی وہ بلیک ہو گئی, جہاں جہاں روشنی لگتی وہ وائٹ ہو گئی. بھائی کون سا چیتا ہے جو ایک ہی ڈیزائن ایک ہی تمیز سے اتنا درخت کے نیچے بیٹھتا رہا کہ نسلوں میں اس کی وہ چیز ٹرانسفر ہو گئی؟ تو یہ تمہیں بھی جہنم کا ایندھن بنائیں گے, خود بھی جہنم میں جائیں گے. سائنس کو فالو کرو, سائنسی ترقی سے فائدہ اٹھاؤ, سائنس کو اپنا باپ بنانے کی کوشش مت کرو. اتنا نہیں فری کراؤ کہ خدا کے مقابلے میں سائنسدانوں کو لے آؤ تم, یہ خود بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے, تمہیں بھی مروائیں گے. یہ بھی کچھ ہے. یہ جو کتاب ہے نا پیغمبروں کو جو اللہ نے لاکھوں پیغمبروں کو بھیجا, یہ بھی ایک حقیقت ہے. اس کو بھی جناب تھوڑی سی اس کی طرف بھی توجہ کی کوشش کرو کہ کریٹر کیا کہہ رہا ہے, بنانے والا کیا کہہ رہا ہے. تو بنانے والا کہہ رہا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین, ہم نے اس کائنات کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا, آزمائش ہے انسان کی. تو آگے اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, بل نقذف بالحق علی الباطل, اللہ کہتے ہیں ہم حق کو باطل پہ دے مارتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو باطل نظریات پہ حق کو کیا کرتے ہیں, دے مارتے ہیں. فیدمغہ, اور حق اس باطل کا دماغ باہر نکال دیتا ہے. یہ ایک محاورہ ہے.
جیسے کوئی بندہ چپک گیا ہو, آپ جان نہ چھوڑ رہا ہو, تو آپ کیا کہتے ہیں, یار اس کو 2 لات مار یا اس کے سر پہ گھونسا لگا اور اس کی کھوپڑی جو ہے نا دماغ باہر نکال دے. کیا مطلب, اسے پنپنے کے قابل مت چھوڑ, اس کو ایسا چھوڑ ہی نہیں کہ یہ دوبارہ یہاں کا رخ کرے. اللہ کہتے ہیں اپنی تعریف کر رہا ہے خدا کہ میں جب قرآن میں اپنے ہونے کے, اپنی توحید کے اور آخرت کے دلائل بیان کرتا ہوں, یہ دلائل ایسے نہیں ہے کہ حق جا کے باطل کو سمجھانا شروع کرے اور کہے کہ ایکسکیوز می سر, اب حق آ گیا ہے, اب آپ کے لیے یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے, آپ تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں, نہیں لے جانا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے. اللہ کہتے ہیں ہمارے دلائل ایسے نہیں ہوتے. نقذف بالحق علی الباطل, ہمارا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ حق کو اٹھا کے باطل کی کھوپڑی پہ مارا اور اس کے بھیجا نکال دیا باہر. ایسے دلائل نہیں آ رہی سمجھ میں تو پھر جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلتے رہو. ایسے دلائل ہیں قرآن کے کہ اٹھا کے, وہ ایک ملحد پھینک رہا تھا لمبی کہ ضروری نہیں ہے اس کائنات کو خدا نے بنایا, ہو سکتا ہے کوئی اور سیارہ ہو جہاں کوئی بڑے بڑے سائنسدان بیٹھے ہوں پورا سیٹ اپ چلا رہے ہوں. ابے وہ سائنسدان کس نے بنائے, پھر کوئی نہ کوئی آخر میں ذات تو ایسی آئے گی جو سبب کی محتاج نہیں ہے, جو خود بنانے میں کسی اور کی محتاج نہیں ہے, وہ مخلوق نہیں ہے, وہ خالق ہے. تو ایسا خدا سے, کیونکہ مسئلہ سارا یہ خدا کو ماننے سے مسائل بہت کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا کو ماننا پڑا تو پھر شراب چھوڑنی پڑے گی, پھر زنا چھوڑنا پڑے گا, پھر خاندانی نظام کو پروموٹ کرنا پڑے گا, پھر 2 بچے ہی اچھے والا فلسفہ نہیں چلے گا, پھر تو جرم ہو جائے گا یہ کہ جس خدا نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا وہ تیسرے پہ بھی پیدا کرتا ہے, رزق اس کے ہاتھ میں ہے. بہت ساری چیزیں چینج کرنا پڑیں گی, نماز پڑھنی پڑے گی, زکات دینی پڑے گی, صدقات و خیرات کرنے پڑیں گے, بہت کچھ ہے آگے. تو جیسے پوری شریعت کی ایک تفصیل ہے, تو انسان نے بہترین راستہ تیار کیا, نکالا کہ یار اللہ کو ڈکشنری سے نکالو اور لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. پھر کوئی سٹا لگا رہا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے, کوئی بوتلیں پی رہا ہے, بالآخر مرتا بے سکونی میں ہی ہے. میں نے خدا کی قسم دونوں طبقوں کو دیکھا ہے, لبرل لوگوں میں بھی میں رہا ہوں, مولویوں میں بھی. آپ مولویوں کو جتنے آپ مرضی بلا کہو نا, میں نے ٹینشن فری مولوی ہی دیکھے ہیں. ٹینشن دیتے بہت ہیں, فتوا لگا کے نا یہ دار اسلام سے خارج, ٹانگیں چوڑی کرو, پتلی کرو, اگلے کے پاس جاؤ گے رفع الیدین کرو, کہہ رفع الیدین نہیں کرو. ٹینشن کیا کر رہے ہیں, پارسل, خود نہیں لیتے ٹینشن. لوگ تھک جاتے ہیں نا, یار وہ کہہ رہے طلاق ہو گئی ہے, وہ کہہ رہے نہیں ہوئی ہے, وہ کہہ رہے یہ ہے, یہ ٹانگیں ایسے کرو, وہ کہہ رہے ایسے کرو. تو پبلک تو آتی ہے ٹینشن میں, لیکن خود میں نے مولوی کو کبھی ٹینشن میں نہیں دیکھا. خیر یہ اچھی بات نہیں ہے دوسروں کو ٹینشن دینا. خودکشی کا ریشو بتاؤ مولویوں میں نظر آیا کہیں آپ کو؟ حالانکہ تنخواہیں کیا ہوتی ہیں اتنی تھوڑی تھوڑی. میں جب یہاں آیا نا 2007 میں, میری 4,500 تنخواہ تھی یہاں پہ, 2-3 سال تک 4.5 رہی ہے. مجھے بولا بھی نہیں, میں نے کہا یار کچھ خدا کا خوف کرو یار, 4.5 میں تو 2-3 گٹکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. پھر بھی ہم خوش تھے, 2 بیگمیں تھی ہماری. یہ مسجدوں کی تنخواہوں کے حالات ہیں. تنخواہ کے اضافے پر بیان بھی نہیں کرتا تھا کہ لوگ سمجھیں گے یہ اپنے بارے میں کر رہا ہے. تو ایسے حالات ہیں. لیکن یاد رکھو ہر فیلڈ میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. مولویوں میں جہاں 1 نمبر ہے 2 نمبر بھی ہیں, تو سارے مولوی اچھے نہیں ہوتے. جیسے ڈاکٹروں میں 2 نمبر 1, وہ میں بتا دوں کہ وہ اصل میں مولوی ہوتے نہیں ہیں, وہ 2 نمبر لوگ مولویت کا لیبل لگا لیتے ہیں. اس فیلڈ میں کرپشن بھی بہت ہے. مسجدیں بک رہی ہیں باقاعدہ. ابے 5 کروڑ کی تو یہ مسجد لے لے, تو کیا مطلب 5 کروڑ کی کیوں لے رہا ہے اپنے؟ اس کو پتا ہے کہ 5 کروڑ کی مسجد میں پھر جو چندہ آئے گا وہ 6 کروڑ کا آئے گا. وہ ایسے کیلکولیشن چل رہی ہے, بزنس ہو رہا ہے. سب جگہ نہیں لیکن بعض جگہوں پہ ہو رہا ہے, تو خیال کیا کرو اس میں, صرف داڑھی پگڑی دیکھ کے نہیں اعتماد کر لی کرو. خیر ہم آگے چلتے ہیں. تو اللہ میاں نے کیا فرمایا, بل نقذف بالحق فیدعل الباطل, ہم حق کو باطل کی کھوپڑی پہ دے مارتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. تمام پیغمبروں کو ایک ہی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کلمے میں اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا, اس کلمے میں اللہ کا ایک ہونا بھی ثابت ہو گیا, اس کلمے میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس کی عبادت کی جائے گی. صرف اس کا وجود پر ایمان لانا کافی نہیں ہے, اس کو مان کے اس کی اطاعت کی جائے گی, اور صرف اسی کی جائے گی, اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں کی جائے گی. یہ ساری چیزیں, تو یہ 4 دعوے ہیں جو تمام پیغمبروں نے کیے ہیں, اور اللہ کا بنیادی مقصد اس کائنات کو بنانے سے یہی سمجھانا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر بہت سارے پیغمبروں کا تذکرہ کیا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہم. اللہ فرماتے ہیں کافر یہ نہیں دیکھتے کہ کائنات بند تھی, ہم نے اس کو کھول دیا. اس آیت کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں. ایک یہ کہ بند تھی, بارش نہیں تھی, تو ہم نے بارشیں برسانا شروع کر دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بارشوں کا برسنا ہمیشہ سے نہیں. زمین پہ ایک دور ایسا آیا ہے کہ بارشیں نہیں ہوتی تھیں. جب زمین سورج سے ٹوٹ کے الگ ہوئی ہے تو اس وقت پانی
नहीं था। फिर ये बारिशों का निजाम वजूद में आया। और दूसरा इसकी तायीद इससे होती है वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्यिन, आगे कुरान कह रहे हैं हमने पानी से हर चीज को बनाया। तो इससे पिछली आयत का ये मफहूम बयान किया गया है कि बंद थी यानी पानी नहीं था उसमें। और दूसरा जो जाहिरी मतलब है इस आयत का वो ये कि ये कायनात क्या थी, ये एक ही मादा थी जिसको तोड़कर, बोलो अबे चुप क्यों बैठे हो, अलग कर दिए। तो ये जुमला बोलने में क्या जा रहा है यार, ये कायनात क्या थी, आपस में मिली हुई थी, हमने इसको क्या किया, फतकना का मतलब होता है ऐसे ऐसे करके फाड़ डाला उसको, एक धमाका नहीं होता जैसे, ये नहीं अल्लाह कह रहे कि हमने उसको अलग कर दिया, ना ना ना, फतकना हुमा। तो इसमें उस बिग बैंग थ्योरी की एक दलील मिलती है। अब कुरान से यह भी पता चलता है कि उस जमाने के काफिरों को तो नहीं पता था ना कि ये जमीन और ऐसे पूरी कायनात एक थी जो टूट के अलग हुई है, लेकिन अल्लाह वहां भी ये कह रहे हैं कि क्या ये काफिर देखते नहीं है, हालांकि काफिर तो नहीं देख रहे थे ये सब कुछ। तो इससे पता चलता है कुरान जब ये कहते हैं ना क्या तुम देखते नहीं हो, क्या तुम्हें पता नहीं है, तो इससे ये जरूरी नहीं है कि इंसान को पता हो, बल्कि उस वक्त या फ्यूचर में भी कोई चीज पता चल सकती है तो कुरान उसको इसी अंदाज में बयान करता है। यानी अल्लाह के इल्म में तो ये बात साबित हो चुकी है कि ऐसा हुआ है, तो अब तुम्हें भी मानना पड़ेगा कि ऐसा हुआ है। तो फिर देखते नहीं कि कैसे इस तरीके से अल्लाह ने इस कायनात को पैदा किया। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्दा अफ़ इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून। मुशरिकीन ये कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दीन लेकर आए हैं और दावत दे रहे हैं, तो ये कौन सा हमेशा रहेंगे, इंसान है दुनिया से चले जाएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि यकीनन आप दुनिया से जाएंगे, हमने किसी बशर को हमेशा के लिए पैदा नहीं किया, लेकिन बात यह है कि ए नबी आप पर अगर मौत आएगी तो क्या इन पर नहीं आएगी, तो इनको अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। आगे अल्लाह ताला ने फिर पैगम्बरों के वाक़यात, बड़े ज़बरदस्त वाक़यात हैं इसमें पैगम्बरों के। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु, आज बयान मेरा मुख्तसर होगा, 10 मिनट मजीद करूंगा, कहीं और बयान के लिए जाना है। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने तफसील से वाक़या सुनाया इसमें कि हमेशा ना इंसान को सीधे रास्ते पे चलने में कल्चर रुकावट बनता है। हर कौम गुमराह किसकी वजह से होती है, कल्चर। अब देखो जर्मनी में आपको ज्यादा नशा नजर नहीं आएगा, वहां गैर कानूनी है, वहां का कल्चर नहीं है कि सब न पिए, जिसने पीना है भाई छुप के, कुछ बहुत सारी कानून साजी है। लेकिन एक और यूरोप का कंट्री है, उसका नाम जहन से निकल गया, उधर अलाउ है, वो कौन सा मुल्क है यार, अभी मैं जाते जाते रह गया वहां पे, मैं यही सुन के नहीं गया, मैंने कहा ऐसा ना को सुट्टे उट्टे की आदत पड़ जाए मुझे। अब एक यूरोप का मुल्क है इधर, अब नहीं यार यूरोप का एक बड़ा मशहूर मुल्क, खैर नाम याद नहीं आ रहा, अच्छा ही नहीं आ रहा वरना लोग पहुंच जाते हैं वहां, जितने भी चर्सी है ना कहते यार सुना लीगल है, वहां लीगल है, आप सुट्टा लगा सकते हैं। अब जहां लीगल है वहां सुट्टे को बुरा नहीं समझा जाता, भाई सब पी रहे हैं तो हमने पी लिया तो क्या हुआ। लेकिन जहां लीगल नहीं है वहां क्या समझा जा रहा है, क्योंकि वहां इतना रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ कोई शराब पी के आए रिश्ता लेने के लिए, दोगे रिश्ता? भाई आपने पूछा लड़का क्या करता है, पीता है, भाई कब पीता है, अभी 4 बजे पीता है, अभी पी के ही आया वो शाम 4 बजे ना, बोलोगे यार इंसान का बच्चा है यार तू। लेकिन अंग्रेजों के यहाँ जब कोई रिश्ता हुआ तो रिश्ता लेने नहीं जाते उनके, अगर बिलफर्ज कोई चला गया तो लड़की के अब्बा खुद पी के बैठे हुए होंगे, तो वो जो होने वाला दामाद है उससे पूछेंगे भाई आप क्या करते हो, कहते पीता है, कहते वो तो मैं भी पीता हूँ, पीते तो सभी हैं, ला यार 2 गिलास इसको पिला दे रहा, लग रहा है आज पी नहीं है इसने इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। वहां तो क्या है, पेश की ससुर की तरफ से दामाद को पेश की जाएगी कि हम भी पीते हैं आप भी पिया करें। तो पता चलता है कि यार ये कल्चर जो है ना, ये अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई बना के पेश कर देता है। बहुत सी बुरी चीजों को ऐसा बना देता है कि बुरी नहीं है, अच्छी चीजों को ऐसा बना देता है कि बुरी है, वो उल्टा कर देता है। जहेज का कल्चर है हमारे यहाँ, हालांकि इंतहाई गलीज फुलूज किस्म की, फजूल किस्म की पलीद चीज है ये जहेज, जिंदगियां बर्बाद कर दी इसने औरतों की। लेकिन कल्चर क्या कहता है, सास पहले दिन पूछती है क्या लेके आई, बहू अगर कहना नहीं कुछ नहीं लेके आई तो ये नहीं खुशी कि माशाल्लाह सुन्नत के मुताबिक शादी की है जी, माशाल्लाह मेरी बहू कितनी अच्छी है, हमने सुन्नत तहज्जुद गुजार है, पता चला सारी सुन्नतों को फॉलो करती है। ऐसा नहीं होगा, बल्कि उल्टा ताने होंगे, भाई क्या तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं दिया तुम्हें, अब एक अच्छा काम था उसको क्या पेश किया जा रहा है। हालांकि ये तो बेगैरती है कि दामाद कमबख्त तेरा जिम्मे थे बीवी को खिलाना पिलाना, तू डबल बेड भी बेगम के घर से लेकर आ रहा है यार, पहली रात सोता भी अपने बिस्तर पे नहीं है तू, बेगम के बिस्तर पे, बेगम के तकिए, बेगम की चादर, बेगम की सोफे पे खुद भी बैठता है और अपने दोस्तों को भी बिठाता है। जिन प्लेटों में डिनर सेट में खाना खा रहा है वो भी तुझे किसने दिए हैं, बेगम ने दिए हैं। तो बेगैरती है कि नहीं है, मादरत के साथ, यानी आप लोग के अलावा की बात कर रहा हूं, आप लोग ने तो मजबूरी में लिया होगा, मजबूरी में लिया ना आप लोगों ने, तो मैं कब कह रहा हूं कि कोई जबरदस्ती किसी ने दी, जबरदस्ती किया आपने तो, लेकिन परले दर्जे की बेगैरती है।
تو جو بغیرتی کا تانا ماں کو اپنے بیٹے کو دینا چاہیے تھا, بیٹا تو نے کرنا چاہیے تھا نا یہ سارا کمرہ فرنیچر. لوگ مجھے کہتے ہیں اصل میں ایکچولی لڑکی والے زبردستی دے رہے ہیں. بھائی تم پہلے لا کے گھر کو سیٹ کر دو, بیڈ ڈال دو, صوفے ڈال دو, پنکھے لگا دو, ساری چیزیں فل کر دو, بولو اب کہاں کدھر گھسیڑے ہیں, جگہ نہیں بچی ہے یہاں پہ جہیز کی. لہٰذا آپ نے اپنی بیٹی کو کچھ دینا ہے تو چیک دے دیں آپ اس کو. وہ باپ مر جائے گا 100 دفعہ, وہ چیک نہیں دے گا, اس کو پتا ہے اس میں نمود و نمائش نہیں ہے. دینا ہے نا بیٹی کو, چیک بنا کے دیا کرو, بیٹا یہ 1 کروڑ روپے کا چیک ہے, یہ اپنے پاس رکھو, کبھی زندگی میں ضرورت پڑی تو یہ پیسہ کام آئے گا. اور اس کا گولڈ خرید کے, بلکہ گولڈ خرید کے دے دیں کیونکہ پیسہ ڈی ویلیو ہوتا ہے, تو گولڈ سونے کے سکے دے دیں آپ اپنی بیٹی کو, وہ بھی رخصتی ہو جائے چپکے سے کہ بیٹا یہ لاکر میں نے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں تمہارے, یہ وہ بھی وہاں نہ رکھو تاکہ بھائی تمہارا اگر خدا نخواستہ کوئی مستقبل کے حالات پتہ نہیں ہوتے, یہ تمہارا گولڈ یہ سسرال میں رکھ دو, لیکن یہ تمہارا لاکر ہے جی, تم اس میں رکھ لو. یہ کبھی نہیں کرے گا ابا. ایسا ابا کہیں نہیں لبا. پنجابی میں کہتے ہیں لبا کا مطلب پایا. ایسا ابا کہاں سے لبا نا, تو ایسا ابا کہیں سے بھی نہیں لبا. تو کہتے ہیں بیٹی کے تحفظ کے لیے, تحفظ نہیں ہو رہا بھائی اس میں تو وہ پھر جب اللہ نہ کرے علیحدگی ہو گئی, یہ بستروں پہ لڑیں گے, یہ عدالتوں میں کیس چل رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا, یہ سرائی میں اپنے گھر سے لے کر آئی تھی, ٹھیک ہے نا, یہ ڈنر سیٹ میں اپنے گھر سے لے گئے, ایسے لڑائیاں ہوتی ہیں. تو خیر گاؤں میں سرائیوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں, یہاں بڑی چیزوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. تو اب وہ باپ بھی مجبوراً دینے پر مجبور ہے, اس کو پتہ ہے تانے ملیں گے, گھر برباد ہوگا اس کا. تو خیر میں عرض کر رہا تھا, تو کلچر گڑبڑ کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کلچر یہ تھا, وہ سارے بتوں کو تراش کے ان کی عبادت کیا کرتے تھے, جیسے ہندوستان کا کلچر ہے وہی رکھتے تھے. حلوے وانڈے رکھ دیے بھگوان کے سامنے, شام کو آ کے خود ہی کھا لیے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اب کیا ہوتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام, قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ, اور سب سے زیادہ بت پرستی ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تھی, کیونکہ ان کے ابا بت بنا کے بیچا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا کرتے تھے, بت فروش تھے, بت بناتے بھی تھے اور بت بیچتے بھی تھے. اور بیٹا کیا ہو گیا, اس نے کہا ابا یہ نہیں سمجھ میں آتا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو ہدایت دی پہلے ہی, اذ قال لأبیہ وقومہ, جب انہوں نے اپنے ابا سے اور قوم سے کہا, ما ہذہ التماثیل, یہ کیا تصویریں ہیں. تماثیل کہتے ہیں بے جان تصویریں, یہ کیا بے جان تصویریں ہیں جن کے سامنے آپ لوگ جھکے رہتے ہو. یعنی بتایا کہ ان کی حیثیت سوائے پکچر کے, تصویر اور فوٹو کے کچھ بھی نہیں ہے. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی, انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا ہے. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی غلطی میں پڑے ہوئے تھے. قالوا اجئتنا بالحق, وہ حیران ہو گئے, یار اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ابراہیم بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ سب کیا ہیں, غلط ہیں. اجئتنا بالحق, اے ابراہیم کیا تو واقعی سچی مچی کی باتیں کر رہا ہے, ام انت من اللاعبین, یا مذاق کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا 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 نا, میں سیریس ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا. بر ربکم رب السماوات والارض, تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا. وانا علی ذلکم من الشاہدین, اور میں ان سب باتوں پر گواہ ہوں. وتاللہ لاکیدن اصنامکم, اس کے بعد دل میں قسم اٹھائی کہ تمہیں میں سمجھا کے تھک گیا کہ نہ یہ تمہیں کھلا سکتے ہیں, نہ تمہیں پلا سکتے ہیں, نہ تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں, لیکن تمہاری سمجھ میں آ نہیں رہا, تو میں ایک پریکٹیکلی ایک کام کر کے دکھاؤں گا. وہ کام یہ ہوگا کہ ان کی گت بناؤں گا میں. آپ لوگ یہ کام نہ شروع کر دو کہیں مندروں میں جا کے, بتوں سے نہیں پٹو گے لیکن ہندوؤں سے پٹ جاؤ گے. تو اور ویسے بھی شریعت میں جائز نہیں ہے کسی کے مذہبی عبادت خانے کو جا کے چھیڑنا. ابراہیم علیہ السلام تو جو کر رہے تھے اللہ کے حکم پہ کر رہے تھے نا, اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی تھی, لیکن اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا کسی کنٹری سے یا کسی جگہ سے معاہدہ ہو گیا تو اب اس کو پھر آپ چھیڑ نہیں سکتے, کیونکہ وہ کچھ شرارتی ہو, ایسا نہ ہو کہ الٹا سیدھا کر لیں یہ واقعہ سن کے. تو ہمیں ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے, جو جس کا عبادت خانہ ہے اس کو وہاں پر عبادت کرنی. اللہ نے فرمایا کہ حق بھی واضح ہے, باطل بھی واضح ہے, تو جس کا دل چاہے ایمان لے آئے, جس کا دل چاہے کفر کرے, صحیح ہے نا. تو لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اجازت دی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا. تو وہ چلے گئے. کسی دن انہوں نے کوئی میلے ٹھیلے میں جانا تھا, ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بات کی کہ میری طبیعت سیٹ نہیں ہے, میں نہیں جا سکتا. تو پیچھے جا کے نا سب کے آنکھ ناک کان کاٹ ڈالے, کسی کے بازو کاٹ دیا, کسی کے ناک کاٹ دی, کسی کا کان کاٹ دیا, سب کو لنجا ٹونڈا بنا کے جو بڑا والا تھا نا اس کے گردن میں کلہاڑا لٹکا دیا. وہ واپس آئے, من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین, یہ ہمارے خدا کے ساتھ کس نے یہ کام کیا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بڑا ظالم ہے جس نے ہمارے خداؤں کی یہ گت بنائی. تو لوگوں نے کہا سمعنا فتن یذکرہم, ایک نوجوان ہے جو یہ تذکرے اکثر کرتا رہتا ہے, ہمارے بتوں کو برا کہتا تھا, اسی کا کام ہو سکتا ہے. لایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو, وقت تھوڑا ہے تو میں جلدی سے کمپلیٹ کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا آپ نے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فعلہم کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا والا ہے نا جس کے کندھے میں کلاڑا ہے، اس نے کیا ہے. ٹھیک ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، سب سے پوچھو، سب اسی کا نام لیں گے، میرا کوئی بھی نام نہیں لے گا. یہ جتنوں کے ساتھ ہوا ہے نا ناانصافی، زیادتی ہوئی ہے، مانتا ہوں زیادتی ہوئی ہے، لیکن ان سے پوچھو یہ خود بتائیں گے. یہ جو بڑا والا بیٹھا ہوا ہے نا کلاڑا گلے میں لٹکا کے مزے سے، تھوڑی دیر پہلے یہ سب کچھ اس نے کیا. ایک دم ان کے منہ سے نکلا کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تجھے پتہ ہی بول نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ ان کی زبان سے نکلوانا چاہ رہے تھے. ویسے اگر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نا بتاؤ یہ بول سکتے ہیں، تو وہ جواب پی جاتے ہو، تمہیں کیا بول سکتے ہیں کہ نہیں سکتے، ہم جب ان کی عبادت کریں گے تو یہ ہماری بگڑی بنائیں گے، چاہے بولیں کہ نہیں بولیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایسا عمل کیا کہ لاشعوری طور پر ان کی زبان سے نکل گیا، اے ابراہیم ان سے کیسے پوچھیں، یہ تو بول سکتے ہی نہیں ہیں. فوراً ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ، تو تم ایسے لوگوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو بول نہیں سکتے، جو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ان کو گت بنا کے چلے گئے اور یہ اپنا دفاع نہیں کر سکے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پہ بھی تف ہے، افسوس ہے. تو جواب میں کیا کہنے لگے، حرقوہ، کوئی جواب تو تھا نہیں ان کے پاس. مشرک کے پاس کیا جواب ہوتا ہے؟ فوراً کہا بھائی یہ بندہ جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، فساد پھیلا رہا ہے، اس کو جلاؤ آگ میں اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. ابے خدا تمہاری مدد کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے بندو تم اپنے خدا کے ڈیفنس میں آ رہے ہو. قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ کون اللہ کی مدد کرے گا، تو وہاں اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے. مشرکین غیر مسلم یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بت اپنا دفاع نہیں کر سکے تو خدا بھی تو کعبے کی حفاظت نہیں کر سکا نا، معاذ اللہ. ایسا ہوا ہے کہ وہ جنگوں میں کعبے کو ڈھا دیا گیا، سیلاب میں کعبہ پانی کے نیچے آ گیا، تو خوب سمجھ لو کعبہ خدا نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ نہیں ہے. اللہ کو کوئی نہیں ہلاک کر سکتا. اللہ کی چیزوں کو تو اسباب کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے. تعمیر کرو گے تو تعمیر ہو جائے گی، تعمیر گراؤ گے تو تعمیر گر جائے گی. اب بیت اللہ کے غلاف ہر سال تبدیل ہوتا ہے نا، اب اٹھا لو گے تو اڑ جائے گا، گرا دو گے تو آپ دیواریں گرا دیں بیت اللہ کی، دوسری دیواریں کھڑی کر دیں. تو اللہ نے ایسی کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے کہ بیت اللہ کی دیوار گرائی نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے تو قرب قیامت میں تو بیت اللہ ڈھا دیا جائے گا. تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں، اللہ کا عرش بھی ہوتا ہے، اللہ کا گھر بھی ہوتا ہے. تو اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کو کچھ نہیں ہو سکتا. اور اللہ بیت اللہ کی حفاظت کرے تو پھر کر کے بھی دکھاتا ہے. اس نے ابرہا کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا ابابیل کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے، تو اس نے دفاع بھی کر کے دکھایا. تو اب تک تو بچا کے ہی رکھا ہوا ہے اللہ نے اپنے گھر کو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کو آگ میں ڈالو اور اپنے بتوں کی، اپنے معبودوں کی حفاظت کرو اگر تم نے کچھ کرنا ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آگ سے کہا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، سلامتی والی بن جا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اللہ کہتے ہیں انہوں نے ابراہیم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا لیکن ہم نے انہی کو رسوا کر دیا. لیکن پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا کیونکہ ان لوگوں کے ایمان لانے کا کوئی چانس نہیں تھا. اب دیکھو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے بچایا. قوم خراب ہو گئی ہے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نیک زوجہ دے دی حضرت سارہ، اور پھر دوبارہ حضرت ابراہیم کا نکاح ہوا، دوسری زوجہ تھی ان کا نام حضرت ہاجرہ. ان دونوں زوجہ سے جو اللہ نے اولاد دی ہے نا، وہ اتنی مبارک اولاد، ان دونوں سے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے قربانی دیتے ہو تو اللہ اولاد کی صورت میں آپ کو نوازتا. ابراہیم علیہ السلام نے کلچر چھوڑا نا، خاندان چھوڑا، تو اللہ نے اس سے بڑا خاندان دے دیا. اس پہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات آ رہی ہے، وقت بہت پورا ہو گیا ہے. اکثر لوگ دوسری شادی کرتے ہوئے کہتے ہیں خاندان دھکے دے کے نکال دے گا، چھوڑ دے گا ہمیں. تو میں کہتا ہوں جب دوسری تیسری چوتھی ہوگی نا، 2-4 سال میں تمہارا اپنا اتنا بڑا خاندان ہوگا، بچے بھی اسی اسپیڈ سے ہوں گے، تو اتنا بڑا خاندان ہوگا کہ تمہارا خاندان جو ہے وہ تمہارے خاندان کا ایک چھوٹا سا حصہ بن جائے گا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ میرے خاندان میں ٹوٹل پتہ نہیں کتنے افراد تھے، لیکن اب وہ میرے خاندان کے تھوڑے سے افراد رہ گئے ہیں. سمجھ رہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یعنی میرے خاندان والے اگر آئیں تو پھر جو میرے والا خاندان ہے اگر میں ان کے ساتھ بٹھاؤں تو پھر ایسا لگے گا کہ وہ والا جو خاندان، جو میرا پہلے والا جو خاندان تھا نا، وہ میرے والے خاندان کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. تو بھائی خاندان تو بنتا ہی شادی بھی ایسے ہے یار. تو خاندان چھوڑ کے نکاح کو پروموٹ کرو، اللہ اچھا خاندان دے دے گا آپ کو. ایسے نالائقوں سے اللہ حفاظت کرے گا.